حسبی نشبی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، وہ عمر کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا یہ رتبہ ختم نہ ہو چکا ہوتا، میں آخری نبی نہ ہوتا، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو لوگوں میرے بعد جس بندے میں نبی بننے کی اہلیت موجود ہے وہ بندہ عمر بن خطاب ہے۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو پھر میرے غلاموں میں عمر بھی ایک ہے جس میں وہ نبوت والی اہلیت موجود ہے، لیکن چونکہ مجھ پر مرتبہ نبوت ختم ہو گیا اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا عمر اتنی بڑی شان والے سے آتی ہیں، آپ نے دیکھا حضرت بلال کو فرمایا لوگو حضرت ابوبکر کی بڑی بڑی شانیں ہیں، لیکن یہ جو بلال تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہے کون؟ سیدنا، یہ ہمارا سردار ہے۔ پتا چلا میرے نبی کے یاروں نے امت کو یہ بتا دیا کہ لوگوں کسی کو عزت دینے سے پہلے اس کا حسب نسب نہ دیکھو، اس کے پیسے، اس کی دولت، اس کے عہدے نہ دیکھو، اس کی رسول اللہ سے قربت کو دیکھو۔ اگر حبشی غلام بھی ہو محمد عربی کا غلام ہے وہ سیدنا بلال ہے۔ حضرت سیدنا حضرت عمر نے فرمایا آزا بلال، یہ میرا سونا بلال ہے، لیکن ہے کون؟ سیدنا بلال، یہ ہمارے سردار بلال ہیں۔ اور یہ ہیں کون؟ حسنۃ من حسنات ابی بکر، اور یہ ہے ہمارا سردار، لیکن یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضرت بلال حبشی اور حضرت ابوبکر کی نیکیوں میں ایک نیکی ہیں تو پھر سارے سچے کبے صحابی بدری وہ ساریاں سن کے تو ذرا پھر رکھو ترازو تے تولو ذرا ابوبکر دی نیکیاں۔ اور اگر آپ ابھی ورطہ حیرت سے نکلے ہو تو میں تھوڑا اور آپ کو اور گہرائی میں لے کے جانا لگاؤں، ذرا اپنی عقلوں کو عظمت و شان صدیقی کے سمندر میں ذرا غوطہ کیجئے اور پھر ادھر ہی رہنے دیجئے، ادھر ہی رہنے دیجئے، اس لیے کہ دیوانگی فرزانگی اسی چیز کا نام ہے جس کے بارے میں محبوب نے کہہ دیا اوپر ہے تو اوپر ہے، نیچے ہے تو نیچے ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی یہ روایت لے کے آئی ہیں، امام ابن عساکر متعدد اسناد سے یہ روایت لے کے آئی ہیں، وہ کہ اس کی سندوں پر کچھ کلام موجود ہے لیکن کثرت اسناد کی وجہ سے فقیر یہ روایت بیان کر رہا ہے۔ اور دوسری بات حضرت مجدد الفسانی مکتوبات کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ روایت مطلع القمرین کے اندر لے کر آئے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین نے جب اس روایت کو ذکر کیا ان کی اتباع کے اندر میں نے بھی اپنی عقل اپنی تحقیق کو قربان کرتے ہوئے یہ روایت بیان کرنے لگا ہوں، وگرنہ میری تحقیق کے مطابق اس کی اسناد میں سے کچھ راویوں کے اوپر شدید جنابی موجود ہے، لیکن فضائل کا بیان ہے۔ ذرا سنیے حضرت سیدنا ابو بکر کی شان کیا ہے۔ راوی حدیث جناب عمار بن یاسر گئے، قال رسول اللہ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں میرے نبی رحمت نے فرمایا اتانی جبریل، ایک دن میری خدمت میں جبریل آیا، فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر فی السماء، میں نے کہا جبریل آسمانوں پر جو میرے عمر کی شان بیان ہو رہی ہے ذرا سونا سناؤ تو صحیح، ذرا آسمانوں پر جو میرے عمر کی شانیں بیان ہو رہی ہیں ذرا وہ تو سناؤ۔ فقال جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ لو حدثتک بفضائل عمر، اگر میں حضرت سیدنا عمر کی شانیں بیان کروں ما لبث نوح فی قومه 1000 سنہ الا 50 عاما، اگر میں 950 سال حضرت نوح کی عمر جتنی سال میں حضرت عمر کی شانوں کو بیان کروں فضائل عمر، حضرت عمر کی شانیں پوری بیان نہیں ہو سکتی۔ سارے حضرات حاضر ہیں، دماغ سب بسم اللہ۔ عمر کتنا بڑا ہے تو سمجھ آ گئی ہے، حضرت عمر کتنے بڑے ہیں یہاں سے سمجھ آئیے کہ میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ پہچانے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آنے؟ بولو۔ اور پھر یہ روایتیں بھی آپ کے سامنے، تو جب اتنا بڑا عمر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو حدیث کے اگلے لفظ سنو، فرمایا وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرَ، یا رسول اللہ عمر کی اتنی نیکیاں
اتنی شانیں گئے، لیکن آقا ابو بکر کی شان یہ ہے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں ایک نیکی کا نام عمر ہے۔